अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। देखते ही देखते ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, विद इन अ वीक गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर इस्लामाबाद में टेम्परेचर +40 चल रहा है और इसके अलावा लू बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐसा लगता है कि हवा चल रही है, लेकिन ज़रा सा खिड़की से मुंह बाहर निकाल के देखें ना तो बहुत गर्म हवा है। सर्दियों में तो हम बड़े मज़े से किचन में काम कर रहे होते हैं और बड़ा ही सुकून के साथ अपना ये कुकिंग का टाइम जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं और स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन गर्मियों में बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। बस दिल चाहता है कि फटाफट से काम ख़त्म करें और किचन से बाहर निकल जाएं। बात हो रही है गर्मियों के हवाले से, तो गर्मियों में ना मिंट की जो चटनी होती है, धनिए पुदीने की जो मिक्स करके चटनी बनाते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। हेल्दी भी होती है और ठंडी भी होती है और डिफरेंट तरीके से लोग बना रहे होते हैं। कुछ लोग इसे ग्राइंड कर लेते हैं और कुछ खलबत्ते में या फिर कुंडी वगैरह में बनाते हैं या सिलबट्टा यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंग्रेडिएंट भी ना मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ कर रहे होते हैं। मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना आज आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही कीमे के कोफ्ते भी बनाऊँगी और बहुत आसान तरीके से बनते हैं वो। बड़ी ईद के लिए स्पेशली आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और साथ साथ आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करूँगी ना, उसका नाम है जेलसी और एनवी, जिसे आम तौर पर हसद कहा जाता है, जो अमूमन हर इंसान के अंदर ही होता है। और अगर कोई ये कहता है ना कि नहीं मेरे अंदर जेलसी या फिर हसद का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है जो हर इंसान के अंदर ना बिल्ट इन होती है और कोई भी इसकी तरफ से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती, वो फितरती होती हैं और हसद उनमें से एक है। जब भी कोई भी इंसान किसी की ब्लेसिंग्स को, किसी की नेमतों को देखता है ना, तो उसे अपनी नेमतें छोटी लगने लगती हैं और वो अनग्रेटफुल हो जाता है। और इस सिचुएशन में इंसान का अनग्रेटफुल होना टाइम बीइंग तो ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन को प्रोलॉन्ग वो अपने माइंड में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वो अपने थिंकिंग प्रोसेस में अपने माइंड के अंदर इन चीज़ों को इनकलकेट कर लेगा ना, तो ये उसी के लिए नुकसानदेह है। तो ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको थोड़ा सा मसला हुआ है किसी को नेमत मिलने से, और ये नेचुरल फितरत है कि इंसान ना थोड़ा सा डिसहार्ट होता है कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है और उसके पास ये चीज़ आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरह से ख़ुद को चैनल करना है। आपने देखना है कि आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या नेमतें हैं। जिस काबिल आप नहीं हैं, अल्लाह ताला ने उनसे भी आपको नवाजा है, तो आप अपनी उन ब्लेसिंग्स को काउंट करें। और दूसरी बात ये सोचें कि अगर ये चीज़ें भी आपके पास ना हो, या अल्लाह ना करे ये चीज़ें छिन जाएं, तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हम। तो इसलिए जो आपके पास है उसे बहुत समझें, उसे मोर देन इनफ समझें और अपने लिए सफिशेंट समझते हुए अल्लाह ताला से ग्रेटफुल रहें। आप ग्रेटफुल रहेंगे तो आपको और चीज़ों से अल्लाह नवाजेगा। और ऐसा नहीं होता, आपने अपनी सराउंडिंग्स में देखा होगा कि किसी के पास कोई चीज़ होती है, किसी के पास कोई और नेमत होती है, कोई किसी चीज़ में लैक कर रहा होता है और कोई किसी चीज़ में लैक कर रहा होता है। तो ये एक ज़िंदगी का बैलेंस होता है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ होता है। कोई औलाद की तरफ से परेशान होता है, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, किसी को सेहत के हवाले से इश्यूज़ होते हैं, कोई बीमार होता है, कोई किसी और किस्म की परेशानी में होता है। और ये सब चीज़ें ना ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। बस आपको किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलना किस तरह है, ये आप पर डिपेंड करता है। सब्र करें और किसी भी किस्म की वर्स्ट सिचुएशन को पोलाइटली डील करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ पे वावेला करते हैं ना, किसी मुश्किल पर या कोई भी लड़ाई के वक्त कोई भी किसी किस्म का वावेला करते हैं ना, तो हमें अपनी सिचुएशन पर बाद में नादिम होना पड़ता है। हमें बाद में पछतावा होता है कि मैं बिला वजह इस तरह कह गई या कह गया। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम पहले ही ख़ुद को कंट्रोल में रखें। एंड सेम इज़ द सिचुएशन विद एनवी और जेलसी। जब भी किसी के पास आप कोई भी ब्लेसिंग को देखें, कोई भी नई नेमत को देखें, तो बिल्कुल अनग्रेटफुल ना हो। इस सिचुएशन में ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप क्या करें। आपने इस सिचुएशन में ये करना है, जब भी किसी के पास आपने कोई नेमत देखी जो आपके पास नहीं है और आप डिसहार्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि अपने दिल को हौसला रखते हुए ना आपने ये कहना है कि अल्लाह ताला तूने जो नेमत इसको अता की है ना, इसको इसमें बरकत दे और इसके ज़रिए से या इसके सदक़े से तू मुझे भी ये नेमत अता कर। क्योंकि जब भी हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो दुआ सबसे पहले हमारे अपने हक़ में कबूल होती है। और इसी तरह बद्दुआ भी है। किसी को भी बद्दुआ मत दें, आपका और उसका मामला अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दें।
اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، آپ کی اپنی زندگی میں بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہو جائے گی اور آپ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اچھا، بسائڈ جیلسی اینڈ انوی، نظر کا عنصر، نظر کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ کامن ہے۔ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی حسد کر رہا ہے یا ہم سے کوئی جیلس ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے۔ اور بے شک نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور جب کوئی آپ کو ایسا گمان یا پھر کوئی اس طرح کا وہم آ رہا ہو نا، تو آپ تینوں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، یہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے پڑھ کرنا ڈیلی بیسس پر اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر دم کر دینا ہے۔ جب آپ اسے ڈیلی بیسس پہ کریں گے نا، تو آپ خود ہی سیٹسفائیڈ رہیں گے کہ ہم نے سورتوں کا دم کر لیا ہے، اب ہمیں نظر نہیں لگے گی۔ اچھا، کچھ اور چیزیں مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کوفتے آپ نے کس طرح سے پریپیئر کرنے، اور یہ اتنا آسان میتھڈ ہے نا، اور اس سے بہت مزے کے بنتے ہیں، بلیو می۔ ایک دفعہ اس میتھڈ سے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اس کے لیے نا آپ کو ہاتھ کا قیمہ نہیں چاہیے، مشین کا جو باریک قیمہ ہوتا ہے نا وہ چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں لہسن، ادرک اور گرین چلی کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے۔ کوانٹٹی کے حساب سے جتنا آپ کے پاس قیمہ ہے اتنا آپ پیسٹ ایڈ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے ریگولر سیزلنگ، جو مسالے ریگولر بیسس پہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، لال مرچیں، نمک، زیرہ اور سوکھا دھنیا، بس یہ مسالے آپ کو چاہیے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے، اور اینڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک چھوٹی سی ڈبی کے اندر ایک یلوئش سا پاؤڈر اس میں ایڈ کیا تھا۔ وہ ایکچولی بھنے ہوئے کالے چنے کا پاؤڈر تھا، میرے پاس ایسے ہی چنے را فارم میں رکھے ہوئے تھے بھنے ہوئے، میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا تھا، اس کا نا فائن پاؤڈر بنا لیا تھا، اور اس پاؤڈر کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا۔ اور یہ پاؤڈر نا ایز اے بائنڈنگ ایجنٹ کام کرتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ میدا وغیرہ ڈالیں گے نا یا پھر بریڈ ڈالیں گے تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو بھنے ہوئے چنے کے پاؤڈر ڈالنے سے آتا ہے، اور اس سے اس کی بائنڈنگ بھی بہت زبردست سی ہو جاتی ہے۔ بالکل آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں، ابھی آپ اینڈ پہ دیکھیے گا، بالکل صاف ستھرے اور بالکل ٹوٹے ہوئے نہیں ہوں گے، کوئی کریکس بھی نہیں ہوتے ان میں۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا میٹ ٹینڈرائزر وغیرہ بھی آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکی آنچ پر ان کو فرائی کریں۔ مجھے اس پین کا کور نہیں مل رہا تھا، تو آپ کے پاس اگر کور ہے تو کور کر دیں، ادروائز اس طرح بھی اگر آپ اسے ہلکی سی آنچ پہ چھوڑ دیں گے نا 10 to 15 منٹس کے لیے، تو یہ بہت زبردست سے سافٹ ہو جاتے ہیں۔ چاہیں تو اسے ڈیپ فرائی بھی کر لیں، میں نے تو ان کو بس اسی طرح شیلو فرائی کیا تھا، ایک سائڈ سے جب یہ فرائی ہو گئے تھے نا تو میں نے ان کو فلپ کر دیا تھا۔ کوفتے کے ساتھ میں نے گرین چٹنی بنا لی تھی، دہی میں ایڈ کر دی تھی۔ اگر آپ اس کو سالن میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوفتہ کری بنانا چاہتے ہیں، تو نارملی جس طرح سے سالن بنتا ہے اس طرح بنا کر، اور شوربے میں نا کچھ دیر پہلے آپ ان کو ڈال دیں کوفتوں کو، تاکہ تھوڑے سافٹ ہو جائیں۔ تو یہاں پر زبردست سے ہوم میڈ کوفتے ریڈی ہو گئے ہیں، اور یہ بہت اکنامیکل رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ سبروسو یا KNN کے لائیں۔ سو جناب، بات ہو رہی تھی جیلسی، انوی یا پھر حسد کی۔ اب یہ سب چیزیں ہیں تو پازیٹیو، اور یہ ہر انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی اسے ڈینائی نہیں کر سکتا۔ جب بھی آپ کسی کی نعمت سے، کسی کی بلیسنگ سے انکمفرٹیبل خود کو فیل کریں، تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کی فیلنگ کو، کہ اس کو یہ کتنی فائدہ مند چیز ملی ہے اور میں کیوں اس سے جلوں بلا وجہ۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہ ہم اس طرح کی کسی سچویشن میں انکمفرٹیبل خود کو فیل کرتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں نا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خود کو ایڈریس کرنا ہے، کس طرح اس چیز کو ہم نے پازیٹیولی ٹریٹ کرنا ہے، اور اپنے لاشعور سے، اپنے سب کانشیس سے، اپنے تھنکنگ پروسیس سے ان سب چیزوں کو نکال دینا ہے۔ اور انسانی فطرت کچھ ایسی ہے کہ ہمیں دوسروں کی نعمتیں زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اپنی نعمتوں سے۔ بچوں کو آپ دیکھ لیں کہ بچوں کو جو ٹوائے ان کے پاس ہوتا ہے نا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے بچے کے پاس کوئی کھلونا یا ٹوائے ہے وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ اسی طرح بڑے لوگوں میں، سمجھدار لوگوں میں بھی یہ چیز بہت کامن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ان کو پانے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ لائک موبائل کی ایگزامپل آپ لے لیں کہ سیل فون ہمارے پاس ہے، ہر ضرورت ہماری یہ پوری کر رہا ہے، ہم اس سے اپنا جو ہے وہ پکچرز وغیرہ لے رہے ہیں، جو بھی ویڈیو ہمیں دیکھنی ہوتی ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ جو موبائل کے اوپر کام کرتے ہیں، اف یو آر اے کریٹر اور اے یوٹیوبر، تو آپ اس سے کام لے رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے لے رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں خواہش ہے کہ میرے پاس آئی فون ہو،
کام تو وہ فون بھی یہی کرے گا، لیکن آپ کی واہ واہ ہوگی کہ اس کے پاس آئی فون ہے۔ اسی طرح گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، ہم گھروں میں رہ رہے ہیں اور ہماری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح گاڑی سے بھی، جو بھی گاڑی ہے وہ ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیں لے کر جا رہی ہے، لیکن ہم اپنے سے کسی کی بڑی گاڑی دیکھیں گے تو ہمیں اپنی چھوٹی لگے گی اور فوراً ہمارے دل میں یہ خواہش جاگے گی کہ ہمارے پاس بھی کوئی بڑی گاڑی ہو، کوئی اچھی گاڑی ہو، حالانکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جسٹ خواہش ہے۔ تو اپنی ضرورتوں کو محدود رکھیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان پہ گریٹفل رہیں، حسد اور جیلسی کے ایلیمنٹ سے بہت زیادہ دور رہیں، کیونکہ نعمتیں صرف لوگوں کے پاس ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس بھی کئی ساری ایسی نعمتیں ہیں جو کئی لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ یہ زندگی ہے اور زندگی ہر چیز کو پا لینے کا نام نہیں ہے، جو ملا ہے اس پر شکر اور صبر کرنے کا نام ہے۔ ہم نے ساری زندگی تو اس دنیا میں نہیں رہنا نا، ہم تو یہاں پر ٹائم سپینڈ کرنے آئے ہیں، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ہم نے اس ٹائم کو یہاں گزارنا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے دوسری دنیا میں چلے جانا ہے، جو کہ ہماری اصل زندگی ہے۔ جو اسلام کے مطابق ہم سب مسلمانوں کا یہی ذہن ہے کہ ہماری جو اصل زندگی ہے نا وہ آخرت کے بعد سٹارٹ ہوگی۔ تو ہم یہاں پر وقتی دنیا میں ان چیزوں کے لیے کیوں روئیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں؟ جو ہمارے پاس ہے ہم انہی کو انجوائے کیوں نہ کریں؟ جتنا اللہ تعالیٰ سے تھینکفل، گریٹفل رہیں گے اتنا زیادہ آپ خوش رہیں گے، مینٹلی سیٹسفائیڈ رہیں گے، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، ان سب چیزوں سے آپ دور رہیں گے۔ اپنی سراؤنڈنگز کے رشتہ داروں کو ادھر ادھر ریلیٹیوز میں، نیبرہڈ میں اور اپنی فرینڈ سرکل میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جینا چھوڑ دیں۔ جو بھی جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، جن چیزوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو آپ کو ملی ہیں، ان کا شکر ادا کریں، خوش رہنا سیکھیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان سب چیزوں کو پازیٹیولی چینل کریں تو آپ کی اپنی زندگی پیس میں آ جائے گی اور آپ خود کو کمفرٹیبل اور سیٹسفائیڈ فیل کریں گے۔ کوئی بھی بات میری اس ویڈیو میں آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو سون ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر الاٹ۔